ایران کے اندر ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہوا، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور اس طرح کی جب بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ریجن کے اندر، کیونکہ دنیا جو ہے وہ اب گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، تو ایز سچ تو ہمیں پاکستان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، لیکن اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ قریبی ممالک وہ اس کو جو ہے وہ فیل کرتے ہیں. تو اسی تناظر میں پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ سیکشن 144 امپوز کیا گیا. تو سیکشن 144 یہ ہوتا ہے کہ ایک انگریز نے قانون بنایا تھا 1898 کے اندر کہ کوئی بھی اس طرح کی پولیٹیکل پرسنالٹی اگر پکڑی جاتی ہے یا ماری جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں عوام کا ایک ریئیکشن آتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ لوگ 4 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے، کسی اسلحہ وغیرہ کی نمائش نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی ایجیٹیشن یا پولیٹیکل گیدرنگ کریں گے. تو اسی تناظر میں پاکستان کے اندر جو ہے اب اسکولوں کے اندر یہ چیز امپوز کی گئی ہے. تو کل سے آپ کی جو اسمبلی ہے بیٹا وہ نہیں ہوا کرے گی، آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ کلاسوں میں چلے جانا ہے. آج بھی ہم نے اسمبلی نہیں کی کیونکہ رات میں نے بلایا ہوا تھا یہ 8ویں کلاس کو، تو تھوڑی سی انسٹرکشن دینی تھی پیپر کے حوالے سے، اس لیے آپ کو یہاں بٹھایا. اور دوسری بات کہ ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کہ اسکول کے اندر چیکنگ ہوتی ہے نا، تو بچے کے بیگ سے کوئی آلہ نکل آتا ہے، کوئی چاقو نکل آتا ہے، وہ جو ایکسرسائز کے لیے مشین ہوتی ہے وہ نکل آتی ہے. ہم پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیوں لے کے آئے جا، یہ پتہ نہیں لگا جی چھوٹے فراق ہو لوے بستے جا گیا کہ بیگ کے اندر نہ ہو، نہ کوئی ایکسرسائز والی مشین ہو، نہ کوئی آلہ ہو، نہ کوئی پسٹل ہو، نہ کوئی چاقو ہو، نہ چھری، کوئی اس طرح کی چیز اگر آپ کے بیگ میں سے ملی تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ آپ خود ہوں گے. اور دوسری جو اہم بات بیٹا میں آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہ والا جو ہمارا گیٹ ہے نا، یہ کالج کے ساتھ جو ہے، اس کو ہم نے ایمرجنسی ایگزٹ گیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے. یعنی کہ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو یہ گیٹ بھی ہم کھول دیں گے. وہ مین گیٹ تو ہم نے کھولنا ہی کھولنا ہے نا، تو یہ گیٹ بھی ہم کھول دیں گے تاکہ جو ہے آپ کو سٹیگر ہونے میں آسانی ہو. اور اس میں پینک والی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہدایات ہیں اور ان ہدایات کو ہم نے فالو کرنا ہے. آتے ہیں ہم آج کے پوائنٹ پہ. 9 تاریخ سے بیٹا پیپر شروع ہو رہے ہیں 8ویں کے، منفرد قسم کا امتحان ہونے جا رہا ہے. 8ویں والے میری بات غور سے سنیں. آج یہ والے جو پیپر ہیں یہ میں ابھی آپ کے انچارجز سے شیئر کر دوں گا. سمجھانا تو میں نے یہی تھا، لیکن ٹائم کی نزاکت اور سچویشن کی نزاکت یہ نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں یہاں پہ بات کروں. یہ آپ کی کمپیوٹرائز شیٹ ہوگی. اس شیٹ کو انتہائی کیئرفلی آپ نے جو ہے وہ بیٹا فل کرنا ہے. اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے یہ رول نمبر لکھنا ہے اور سینٹر کوڈ. ہمارا جو سینٹر کوڈ ہے نا وہ پورے کے پورے تینوں کلاسز کا ایک ہی ہے. آپ نے سینٹر کوڈ کی جگہ پہ 101 لکھنا ہے، 101. سینٹر کوڈ آپ لوگوں کا ایک ہی ہے آپ کا. اس کے بعد بیٹا آپ نے لکھنا ہے رول نمبر. اچھا، وہ جو رول نمبر ہے جو آپ یہاں لکھو گے وہی رول نمبر آپ نے یہاں بھی لکھنا ہے، اور اس کو پھر ببلز کو فل بھی کرنا ہے. یہ آپ کو اساتذہ جو ہے وہ کلاس میں جا کے فل کرنا سکھا دیں گے. اور 3rd نمبر پہ ہے اسٹوڈنٹ نیم. آپ کو اپنے نام کی سپیلنگز آنی چاہیے، ٹھیک ہے، کریکٹ. اپنے نام کی آپ نے سپیلنگ لکھنی ہے. پھر آپ نے اسکول کوڈ لکھنا ہے. اسکول کوڈ بیٹا ہمارے اسکول کا کوڈ ہے، یہ آسان طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے، 3641 3641 3 6 4 1 3 دفعہ 0 اور 1. یہ ہمارے اسکول کا کوڈ ہے. سینٹر کا کوڈ کیا ہے 8ویں والے 101. اور اسکول کا کوڈ کیا ہے 001. یہ آپ نے یہاں لکھنا ہے. اس کے بعد ہمارا ڈسٹرکٹ خانے والا ہے، سب کا خانے والا آئے گا. اس کے بعد تحصیل ہے کبیر والا، اور آپ کو بتائیں گے کلاس میں جا کے کیوں. میں اس لیے بیٹا آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ کا یہ والا پورشن بھی اور اسی طرح کی 40 نمبر کی مروزی ہوگی آپ کی، وہ والا پورشن بھی یہ کمپیوٹر چیک کرے گا. اور کمپیوٹر کے اندر اگر ایک ببل بھی آدھا فل ہوگا یا اوپر آپ نے ٹک کا نشان لگایا ہوا ہوگا، اپنی طرف سے تو آپ ٹھیک کر کے آئے ہیں، یا آپ نے جو ہے اس کو صرف سرکل کر دیا ہوگا تو وہ کمپیوٹر اس کو چیک نہیں کرے گا. آپ چیزیں کر کے بھی آئیں گے لیکن فیل ہو جائیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ببل کو اچھے طریقے سے فل کرنا ہے. یہ والا پورشن بھی اور 40 نمبر کی جو مروزی ہے وہ بھی آپ نے ویسے ہی فل کرنی ہے، ببل فل کرنے. اچھا، باقی ہے 60 نمبر کی آپ کی سبجیکٹو انشائی ہے جس کو کہتے ہیں. تو 60 نمبر کا وہ بھی اس بار کمپیوٹر نے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ان تمام ہدایات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، بھرپور تیاری کرنی ہے، نقل نہیں لگانی، ٹھیک ہے.
اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے تیار کر کے جانا ہے. 3 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. پہلے نمبر پہ رول نمبر سلپس، جو پیکٹا کی جاری کردہ رول نمبر سلپس ہیں، یہ آپ کو استاد محترم آج یا کل آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے. اس کے اوپر بھی ہدایات لکھی ہیں، ساری ہدایات آپ نے غور سے پڑھنی ہے. پہلے نمبر پہ کیا چاہیے آپ کو؟ رول نمبر سلپ، جو ہم جاری کریں گے، جو ہم آپ کو دیں گے، استاد آپ کو دے دیں گے. دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس اوریجنل آپ کا بے فارم ہونا ضروری ہے. بے فارم ہر بچے کا اوریجنل ہوگا تو تب اس کی وہاں حاضری ہوگی سینٹر کے اندر. اگر نہیں ہوگا تو آپ کی حاضری نہیں ہوگی. یہ آج ہی گھر جا کے آپ نے اپنے بے فارم اپنے بیگ میں رکھ لینے ہیں تاکہ اس وقت آپ بھولو نہ. اور نمبر 3 جو آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ آپ کی جیومیٹری ہونی چاہیے، خاص کر میتھ والے پیپر میں، کیونکہ آپ کو موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور ان ہدایات کو آپ نے بیٹا مد نظر رکھنا ہے، بھرپور تیاری کرنی ہے، اپنے اساتذہ سے سیکھیں. پیپر اٹیمپٹنگ میں آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی. بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.